ترمي وروحي أراح في لساني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں ہوں محمد ساجد اور آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو خوش آمدید. دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹون کے متعلق اچھی طرح سے مشق کی تھی اور مثالوں سے سمجھا تھا. یقیناً آپ نے بھی اچھی طرح مشق کی ہوگی اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم چائنی بول چال کا سلسلہ بھی شروع کر چکے ہیں. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ضمائر کے متعلق یعنی پروناؤنس. جیسے انگلش کے اندر آئی یو وی دے کہا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو چائنیز زبان کے اندر ان کی جگہ کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو دوستو آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے. تو آئیے اب بنا تاخیر ہم سب کو شروع کرتے ہیں. دوستو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چائنیز زبان بہت آسان زبان ہے اور چائنیز زبان کے اندر پروناؤنز یعنی اس میں ضمیر یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو ہم سب سے پہلے پروناؤنز جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہیں. دوستو چائنیز زبان میں صرف 4 ضمیریں ہیں. جیسے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہے وہ مطلب میں، نی تم، تھا وہ ایک مرد، تھا وہ ایک عورت. تو دوستو یہ 4 مختصر سی ضمیریں ہیں. اور اگر ان کو جمع میں بتانا ہو کہ ہم کئی مرد یا تم کئی لوگ یا وہ کئی عورتیں یا کئی مرد، تو اس کے آخر میں صرف MEN من لگا دینے سے وہ جمع بن جائے گا. جیسے وامن ہم، نیمن تم، تھامن وہ لوگ، تھامن وہ کئی عورتیں. اور اگر کوئی جانور وغیرہ بتانا ہو تو اس کے لیے بھی تھا آتا ہے، تھا، تھامن. ٹھیک ہے. تو دوستو یہ ہے انتہائی آسان ضمیریں چائنیز زبان کے اندر. دوستو اس میں ضمیر کے بارے میں ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ اردو انگلش کے اندر جو اس میں ضمیر ہوتی ہے یہ فاعل مفعول کی شکل میں ہو یا اس کی طرف کسی چیز کی اضافت ہو تو یہ بدل جاتی ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے، میری یا تمہاری یا اس کی. تو اصل میں تو یہ میں، تم اور وہ تھا، لیکن جب اضافت کی کسی چیز کی تو وہ میں سے میری، تم سے تمہاری، وہ سے اس کی بن گئی. تو دوستو چائنیز ضمیر یہ کہیں بھی آئے، کہیں بھی استعمال ہو، یہ اپنی اصل شکل نہیں بدلے گی. سبجیکٹ بنے، آبجیکٹ بنے یا اس کی طرف کسی چیز کی اضافت ہو، کچھ بھی ہو، یہ اپنی اصل شکل میں رہے گی. اس اعتبار سے چائنیز زبان بالکل اردو اور انگلش کی بنسبت آسان ہے اور یہ بات آپ کو بھی یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. جی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے پروناؤنس یعنی ضمیروں کے متعلق بات کی اور ان کو سیکھا. بہت ہی آسان تھی. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ ضمیریں جملوں میں استعمال کیسے ہوتی ہیں، ان کے ذریعے جملہ کیسے بنتا ہے، ان کو جملوں میں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ چیزیں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے آئندہ ویڈیوز کے اندر. تو دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.